خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی لاکھ غصہ کرنے، آپ کی تلخی کے باوجود آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو سمجھتے ہیں، جن کو آپ کی تکلیف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ قدر کریں ایسے لوگوں کی۔ محبت میں نہ زیادہ کی گنجائش ہوتی ہے نہ ہی کم کی۔ جس دن تم اس کے درجے مقرر کرنے اور اس کا ناپ تول کرنے کی کوشش کرو گے، وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور پیچھے چھوڑ جائے گی اپنی کڑوی یادیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی کبھی نہیں چبھنے دیں گے۔ میں نے وہ سب گلے شکوے اپنے اندر دفن کر لیے ہیں جو مجھے تم سے کرنے تھے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جو سب جانتے ہوئے بھی انجان بنے، وہاں پچھلے حوالے نہیں دہرائے جاتے۔ وفادار عورتیں مرد کا غرور ہوتی ہیں۔ عورت کی زندگی میں محبت کرنے والا شخص ایک بار ضرور آتا ہے۔ سمجھدار عورتیں اسے سنبھال لیتی ہیں اور کچھ انہیں اپنی انا کی وجہ سے کھو دیتی ہیں۔ مرد کی جیب اگر خالی بھی ہو نا تو وہ عورت کی وفا اپنی جیب میں ڈال کر کہتا ہے، میں دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوں۔ کبھی کبھی ہم کسی کے بہت عادی ہو جاتے ہیں، اتنے کہ ہم اپنی ہر خوشی غمی اس سے شیئر کیے بنا رہ ہی نہیں پاتے۔ مگر پتہ ہے میں کیا سوچتا ہوں؟ ہمیں کسی کا عادی نہیں ہونا چاہیے، کسی سے اتنے مانوس نہ ہوں کہ اگر کبھی آپ کو اس سے جدا ہونا پڑے تو اذیت کی زنجیریں آپ کے گرد حصار تنگ نہ کر سکیں۔ جانتے ہیں یہ جو مانوسیت ہوتی ہے نا، یہ ایک نشہ ہے، اور نشہ تو جان لیوا ہوتا ہے نا۔ ہاں، نشہ انسانوں کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، اندر تک انسان کو بنجر کر جاتا ہے۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد چاہے سننے والا اٹھ کر کھڑا بھی نہ ہو سکے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی آپ کو دھتکارا جاتا ہے، وہاں کرم کی چادر سے آپ کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ انسانوں کو آنے میں وقت لگتا ہے اور جانے میں چند لمحے۔ ہم انسانوں کی فطرت عجیب ہے، محبت نہ ملے تو صبر نہیں کر پاتے، اور مل جائے تو قدر نہیں کر پاتے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ ساری بات اپنی من مرضی کی ہوتی ہے، ورنہ کوئی بھی انسان کانوں کا اتنا کچا اور آنکھوں کا اتنا اندھا نہیں ہوتا کہ وہ سچ کو سن اور دیکھ نہ سکے۔ لوگ پیار کرنا تو سکھا دیتے ہیں، خوابوں میں رنگ بھرنا تو سکھا دیتے ہیں، بہت دور تک فرضی ساتھ چلنا بھی سکھا دیتے ہیں۔ نہیں سکھاتے تو خواب ٹوٹنے کے بعد جینا نہیں سکھاتے، مرنا نہیں سکھاتے، آگے بڑھنا نہیں سکھاتے۔ یہ میں نے کب کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کرے؟ اگر وہ مجھ سے خوش نہیں ہے تو مجھے جدا کرے۔ میں اس کے ساتھ جس طرح گزارتی ہوں زندگی، اسے تو چاہیے کہ میرا شکریہ ادا کرے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج تو ہمیں انسان بنا دیتے ہیں، ورنہ ہم سمجھ نہ پاتے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو کچھ عادتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہر عادت اچھی نہیں اور ہر عادت بری بھی نہیں۔ کچھ لوگ غصے کے تیز ہوتے ہیں، کچھ نرم مزاج، کچھ جذباتی ہوتے ہیں، کچھ سوچ سمجھ کر بولنے والے ہوتے ہیں۔
یہ سب ہماری نیت میں شامل ہوتے ہیں۔ ان عادتوں میں آپ کچھ حد تک قابو پا سکتے ہیں، انہیں کبھی ختم نہیں کر سکتے، لیکن جہاں زبردستی آپ کی عادتیں ختم کی جائیں وہاں آپ کے اندر کے انسان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بولتا ہے تو بولنے دیجیے، دل کی بات کہنے دیجیے۔ نیچر کے ساتھ کھیلیں گے تو جیتا جاگتا انسان کھو دیں گے۔ اس دنیا میں کچھ روحیں ایسی بھی ہیں جو نیکیوں میں کمزور سہی لیکن گناہوں کی کثرت میں پریشان رہتی ہیں، توبہ کرتی ہیں تو پھر سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ روحیں روتی ہیں، گر گراتی ہیں، اذیت سہتی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں پیچھے ہیں۔ اے اللہ، تو ان کی آس و فکر کو قبول فرما۔ الہی آمین۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لیں، وہ بیزار نہیں ہوتا۔ وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ اور اب بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے اپنے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ اس شخص سے کنارہ کر لو جو تمہیں اپنی مرضی سے محبت ہے، یعنی جب چاہے محبت کا احساس دلائے اور جب چاہے اجنبی کر دے۔ محبت موڈ پہ انحصار نہیں کرتی، موڈ اچھا ہے تو محبت ہے، موڈ اچھا نہیں تو کیا محبت نہیں؟ زندگی میں اپنے تجربے کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اچھے تعلقات، ہمدردی اور ذہنی سکون کا ہونا کامیابیوں، ایوارڈ، ڈگریوں یا پیسے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ رونے دھونے سے، وحشت زدہ ہو جانے سے یا خود کو تباہی کے دہانے پر لاکھ کھڑا کرنے سے لوگ واپس نہیں آ جاتے۔ جو ہم کھو چکے ہیں بس کھو چکے ہیں۔ ایسا دروازہ بنیں جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنیں جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ اگر آپ کو کوئی ہلکی سی چیز افسردہ کر دیتی ہے تو سمجھ لیجیے آپ اپنے سینے میں بہت بھاری چیز چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ حساس ہیں، آپ کا دل انمول ہے۔ ہر کسی کی اپنی قیامت ہوتی ہے۔ جب گھاس کے تنگے پر بارش کی پہلی بوند گرتی ہے نا، تو تنکے پر بیٹھی ہوئی چیونٹی یہ سمجھتی ہوگی کہ کائنات فنا ہونے لگی ہے۔ لوگوں کے رویوں میں پوشیدہ تکلیف کو سمجھیں، زندگی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔